آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ آپ کہاں پلے بڑھے؟ کہاں بچپن گزرا؟ میری ابتدائی تعلیم کالج تک میاں والی میں، پھر کچھ حصہ اس کا اسلام آباد میں، پھر قائد اعظم یونیورسٹی، پھر میں نے انجینئرنگ کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، اس کا کیمپس ٹیکسلا تھا۔ پھر میں ماسٹر کے لیے انجینئرنگ کے اندر، سول انجینئرنگ کے اندر ایم ایس سی کی یو ایس اے سے، ٹیکسس ٹیک سے۔ پھر وہاں پہ تھوڑا سا میں چونکہ ماسٹر کر رہا تھا تو تب بھی اور بعد میں بھی وہاں پہ میں جو ہے ٹیچنگ کی جاب کرتا رہا، وہاں پہ ٹیچنگ کرتا رہا اور 1-2 پروجیکٹس پہ کام کرتا رہا۔ تو کچھ سال پھر یو ایس اے میں کام بھی کیا، ٹیچنگ کا بھی اور اس کے پروجیکٹس کا بھی۔ یہ امریکن ایئر فورس کے پروجیکٹ سے جو یونیورسٹی کے پاس ملے ہوئے تھے یونیورسٹی کو، وہیں پہ امریکن ایئر فورس کا بہت ایک بیس تھا، ریس ایئر فورس بیس، جہاں پہ ان کی کچھ ریسرچ اور کچھ اس طرح کے معاملات تھے۔ تو ان پروجیکٹس میں ایک پروجیکٹ جو ہے اس پہ میں کام کر رہا تھا۔ باقی یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں سے آیا تو وہیں سے مجھے سعودی عربیہ کے اندر 4-5 سال میں نے ان کی اسکولیشن کے ساتھ گزارے، اور پھر انجینئرنگ جاب میری 1990 میں یہاں کے ٹیکسٹائل نیٹ ورک انڈسٹری لگا کے ایکسپورٹ میں آ گیا، اور اپنے آپ کو کاروبار تک میں جو ہے۔ یہ بتائیں بچپن کیسا گزرا؟ بچپن اور کہاں گزرا، اور مطلب بچپن کے دوست کون کون سے ہیں؟ بچپن کے دوست بھی موجود ہیں، کچھ بیچارے اللہ میاں کو پیارے بھی ہو گئے، جو ہمارے اسکول، میرا چھوٹا سا اسکول تھا جی۔ کوئی معروف دوست تھے؟ کوئی معروف ہوئے بعد میں جا کے؟ نہیں، یہ فوج کے اندر کوئی بریگیڈیئر بن گیا، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب آرمی میں تھے؟ نہیں، اچھا آپ بچپن میں آپ نے دوست کو پوچھا ہے، اچھا، دوست کا میں تو کوئی پوچھ رہا ہوں۔ بریگیڈیئر بن گیا۔ میرے تائے آرمی میں تھے، وہ کرنل بنے، پھر میرے ان کے بیٹے، میرے فرسٹ کزن جو تھے، ہمارے بہت پیارے بھائی تھے، وہ بھی بریگیڈیئر بنے شفیق، اور بھی فیملی کے اندر پھر فوج کے اندر بہت لوگ آتے جاتے رہے۔ لیکن بچپن کے دوستوں میں سے سارے لوگ بس یہ ہے کہ بزنس میں بڑے لوگوں نے نام کمایا یا اس طرح کے، لیکن یہ فیلڈ جو ہے اس طرح کی فیلڈ میں یا کسی طرح کی طریقے سے اس طرح ایکسل نہیں کیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسان نیازی صاحب میں بڑی بالکل ایسا لگتا ہے کہ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب چھوٹے ہو کے آ گئے، اور چھوٹی عمر میں اپنی جوانی میں آ گئے۔ تو جتنی جو حسان نیازی صاحب میں جذباتیت اور غصہ اور ایک انرجی پائی جاتی ہے، کیا آپ میں بھی تھا سر وہ اس لیول پہ؟ ایسے ہی تھے؟ وہ کہتا نا کہ ہم بھی ایسے ہی تھے، آئے تھے جب ویرانے میں، کوئی ایسے ہی تھے سر؟ تو یا دو فرلانگ آ گئی تھے؟ میں تقریباً میں خیال اس سے کچھ زیادہ ہی تھا، لیکن یہ جو چیز ہے نا، پوری فیملی کا ایک ٹریٹ ہے، بڑی فیملی ہی ساری میری دلیروں کی فیملی ہے۔ والدین دلیروں زیادہ، ایک ہائپر کہنا چاہیے، دلیری تو بعد میں، لیکن یہ کہ حسان بدیہ میرے سارے جو دوست ہیں، آپ نے اندازہ کر رہے ہیں نا، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ڈٹو تمہاری شکل بھی بچپن کی یہی تھی، بالکل ایسے تھے، اور ڈٹو پھر رہا وہی، اچھا، اور تمہاری حرکتیں جو بھی تھی۔ لیکن میں کہا وہ 35 سال میں کہہ رہے ہیں، میں تو 18 19 20 سال میں تھا، کیونکہ میں 21 22 سال کا تھا تو میں قائد یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا، اچھا، اور میں بہت بڑا ایکٹیوسٹ تھا اسٹوڈنٹ کا، اور میں خیر اینی وے یہ بڑی وہ باتیں ہیں، یہ نہیں، ہم نے کچھ اس طرح کی تھوڑی سی لائٹ گفتگو کرنی ہے، یہ تو سیاست تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، میں نے تو چاہا کہ آپ سے ایسی گفتگو کروں، اس لیے میں نے ذکر چھوڑا ہے، اور ذکر جوانی کا چھیڑا ہے، اور پھر میں نے آپ ہی کے سامنے چھیڑا ہے، آپ کے بیٹے کی مثال دے کے چھیڑا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ڈٹو کاپی ہیں سر۔ کیسی تھی قائد اعظم یونیورسٹی آپ کے دور میں؟ تو اگر میں غلط نہیں، جو میں سیس کر پاتا ہوں، تو بڑی لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس کے مابین آئیڈیلزم تھا۔ میں کہتا ہوں کہ لیفٹ کو دیکھیں تو میں آج تک ان کا ایڈمائر کرتا ہوں، اچھا، حقیقت عشق تھا، اور میں اپنی اسلامی طلبہ جن کے ساتھ میں جن کے پلیٹ فارم پہ تھا ان کو دیکھتا ہوں تو بھی یقیناً بڑے آئیڈیلزم تھا۔ لوگ دونوں اطراف پہ مجال ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہو، یہ جو سیاسی جماعتوں کا انٹرسٹ ہے، یہ تو کوئی بندہ، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ سارے آج کے جو لیڈرز ہیں بائی ڈیفالٹ بنے ہیں۔ ذوالفقار بھٹو جو تھا وہ پیشنیٹ لیڈر تھا، عوام میں روح تھی، وہ اس طرح کے لیڈر آپ کو ملیں گے اب جماعت اسلامی میں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا چونکہ اتنا امپیکٹ نہیں ہے، محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ باقی نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا زرداری ہو، فضل الرحمان صاحب ہو، یہ سارے، ایون محمود خان چکری صاحب، یہ سارے جو ہیں بائی ڈیفالٹ بنے ہیں۔
اب سب کے لیے یہ ضرور ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بلاول یا بے نظیر بہتر نظر آئیں گے، کیونکہ گھر ان کے انسٹیٹیوشن سے پالیٹکس کے، بالکل ایسے ہی تھا. پر جس بچی نے ذوالفقار علی بھٹو کے گھر میں پرورش پائی ہو اور دوروں میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، اور دوروں میں نا ایک اس کی ضرورت ہے. جب آپ کے گھر میں ایک خاص قسم کا جو ہے سوچ پروان چاڑی ہوتی ہے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. مطلب میں اب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب جو پالیٹکس میں تھے 1964 میں. فاطمہ جناح جب میاں والی آئی اپنی پریزیڈنشیل کیمپین میں تو ہم اس کے میزبان تھے. اچھا کون سی شخصیت نہیں، بھٹو صاحب جیل میں میاں والی میں رکھا گیا، ہمارے فیملی کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس سے بھٹو 2 تو مجھے یاد ہے یا 3 ہو سکتی 4 دفعہ جب بھی میاں والی ہمارے گھر ٹھہری. اچھا اور ایک دفعہ ان کا بے نظیر اور صنم دونوں تھی. اچھا اور پھر ایک عاشق بھٹو صاحب تھے، ممتاز بھٹو بھی چونکہ ان کے ساتھ جیل میں تھے، ان کے فرسٹ کزن. تو جو ہے عاشق بھٹو جو ان کو بھائی تھے وہ آتے تھے. تو اس طرح وہ وہاں پہ آنا، ٹرین پہ آنا باڑی انڈس پہ، اور پھر 5-5 7-7 دن کے وہاں ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ وہ اجازت نامے ہوتے تھے. بڑا لمبا چکر ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں مطلب پورا جو 62 کے اندر الیکشن ہوا تو میرے والد صاحب نے الیکشن لڑا، وہ ملک امیر محمد جو نواب کالا باغ بڑا نام تھا اس کے بیٹے کے سے مقابلے میں، اور بڑا ان کا دبدبہ تھا، ان کا روب تھا. پھر اس کے بعد آگے اس طرح چلتے جائیں تو جو آج کل کے سیاستدان ہیں نا، اب عمران خان اس لیے آ گیا کہ ایک کرکٹ کے اندر ان کو ایک کراؤڈ کے ساتھ وہ ایک تعلق پیدا ہوا، سیاست میں آ گیا. نواز شریف صاحب ایک ظاہر ہے کہ انہوں نے ایکسل کسی اور فیلڈ میں کیا، بہت ایک اچھی بزنس میں ان کو ایک نام پیدا کیا، اتفاق تھوڑی بنی. تو جب ضیاء الحق ان کے گھر اس لیے نہیں کہتے کہ نواز شریف کو تاک کے، اس لیے کہ بہت بڑی فیملی ہے، ان کی ایک شناخت ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا کوئی آئیڈیلزم لے کے آئے نہیں ہے سیاست میں. تو اس لیے یہ ایک کمی ہے جس کی وجہ سے سیاست کے اندر یہ میرا بیٹا جب حسان بھی ایکٹیو ہوتا ہے تو باوجود ہے کہ وہ ایک آئیڈیلزم لے کے بہت سے نوجوان آج کل فرض تحریک انصاف کے لیے ایک آئیڈیلزم کے طور پر ساتھ ہے، لیکن عملاً پارٹی کے اندر کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے.